آخر میں ہم سوال کرتے ہیں مفتی صاحب سے کہ کچھ ان کی زندگی مبارک سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ سے کچھ ایسے خوشے ہمیں بتائیں کہ جو ہماری ماؤں بہنوں کی زندگی کے لیے نمونہ بن جائیں، جو اگر وہ بھی وہ کام کریں تو ان کی پکی سچی غلام بن جائیں۔ کچھ ایسے ان کی سیرت سے خوشے ہمیں عطا فرمائیں۔ دیکھیں جی، حضرت فاطمہ الزہرا کی جو سیرت طیبہ ہے وہ پل پل اور لمحہ بلمحہ یہ ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے اور خواتین اسلام کے لیے یہ نمونہ راہ ہے، زندگی گزارنے کا بہترین ایک آئیڈیل اور نمونہ پیش کرتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حافظہ تھیں، عالمہ تھیں، راکعہ تھیں اور عابدہ تھیں، اور ہر رات آپ کی مصلی پہ بسر ہوا کرتی، اپنے شوہر لامدار کی خدمت اقدس سے فارغ ہو کے آپ ہر رات مصلی پہ گزارا کرتی تھیں۔ اور پھر آپ کے بارے میں وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور یہ بات ہے کہ آپ فرمایا کرتی تھی کہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوتی اور رات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر زندگی مبارکہ جو گزاری ہے ہمارے درمیان دنیا میں، وہ 29 برس ہے۔ 29 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا ہے۔ 29 برس بظاہر نوجوانی کا عالم ہوتا ہے، اور ان 29 برسوں میں وہ پیدا بھی ہوئی ہیں، پلی بڑی بھی ہوئی ہیں، شادی بھی ہوئی ہے، اپنی اولاد کی تربیت بھی کمال درجے کی فرمائی ہے، اور پھر آپ نے جو اپنے رب کی عبادت کی ہے، اپنے رب کو راضی کیا ہے، مصلی آباد کیا ہے، صرف اسی کو لے لیا جائے تو جتنی انہوں نے عبادت کی ہے ہماری آج کے زمانے کی خواتین 100 سال میں بھی اتنی عبادت نہیں کر سکتی، اتنی عبادت کی ہے۔ اس کے باوجود آپ اپنے گھر کے کام خود کیا کرتی تھی، اپنی چکی خود چلایا کرتی تھی، چکی پہ اناج دانے خود پیسا کرتی تھی، اپنے گھر کے برتن خود صاف کیا کرتی تھی، گھر کا جھاڑو خود لگایا کرتی تھی، اپنے شوہر کے لیے خدمت کے لیے آپ نے کوئی آیا نہیں رکھی ہوئی تھی، خود سارا کام کیا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی بھی کیا کرتی تھی۔ اور یہ ہماری خواتین کے لیے ایک مثال ہے، نمونہ ہے کہ اگر کونین کے والی کی شہزادی اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی ہیں تو پھر ان خواتین کو، جو خواتین اسلام ہیں، جو اپنے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کی فالور سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں، ان کو بھی ان کے نقش قدم پہ اور ان کے اسوہ حسنہ پہ چل کے عمل کرنا چاہیے اور زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ ساری باتیں فابہا یہ موجود ہیں، یہ ساری باتوں کے پیچھے جو تربیت تھی نا، وہ تربیت مصطفیٰ تھی، وہ بڑی کمال کی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں کی، اپنی اولاد کی تربیت ہی بڑی کمال کی اور اعلیٰ درجے سے کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک زوجہ محترمہ، وہ حضرت ام کلثوم تھی یا حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا تھی۔ آپ تیل سے حضرت عثمان غنی کے سر مبارک کی مالش کر رہی تھی، سر کو تیل لگا رہی تھی، جیسے اکثر خواتین گھروں میں کرتی ہیں اپنے شوہروں کو۔ تو اچانک اوپر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے، تو حضور بڑے خوش ہوئے، بڑے راضی ہوئے۔ اس کے باوجود بھی کہ حضور راضی ہوئے ہیں، خوش ہوئے ہیں، حضور حضرت عثمان کو کہتے کہ میری بیٹی کا خیال رکھا کر، یا اس کی ضرورتیں پوری کیا کر، یا اس کی طرف توجہ دیا کر۔ حضور نے اپنی صاحبزادی کو فرمایا بیٹا عثمان کی خدمت کیا کر، عثمان کو راضی رکھا کر، عثمان کو خوش رکھا کر، یہ تیرا شوہر ہے، یہ تیری دنیا ہے، یہ تیری جنت ہے، اسے خوش کیا کر۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیسا ہے؟ حضرت ام کلثوم یا حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، ابا جان عثمان بڑا کمال ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مشفق ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا نرم دل ہے، میرے کہنے سے پہلے میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام پھر اٹھ کے جانے لگے تو پھر فرمایا بیٹا عثمان کو خوش کیا کر، اللہ نے ابراہیم کی سیرت کے مطابق اس دنیا میں 2 بندوں کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ، ایک یہ میرا عثمان ہے اور ایک تیرا باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا کہ آقا کریم علیہ